اور عمل بھی ایمان کو نہ لاتا ہے نہ بچاتا ہے۔ ارے ایمان پہلے ہو تو علم بھی قبول ہوتا ہے اور عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ ایمان پہلے ہو تو پھر علم بھی قبول ہوتا ہے اور بولیے عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ مگر ایمان لانے اور بچانے کا ذریعہ نہیں بنتا علم و عمل، تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے نہ علم شرط ہے نہ عمل، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ تو دوستو اس بات کو زندگی بھر پلے باندھ لیں اور قرآن اور حدیث کے پورے اور اسلام کی کل تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ عمل کا نام ہے، ایمان فقط نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور ادب۔ اللہ اللہ، ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا۔ ان پڑھ ہو اور ادب مصطفیٰ کا ہو، عرشوں پر بٹھایا جائے گا۔ بے عمل ہو، اگلی بات بتا رہا ہوں، بے عمل ہو مگر محبت و ادب مصطفیٰ رکھتا ہو، خدا کی قسم بالآخر جنت پہنچایا جائے گا۔ اللہ، میں یہ نکتہ آپ کو علمی طور پہ سمجھا دوں۔ ایک طرف مسلمان ہے مسلمان، ایک طرف لاکھوں کروڑوں اعمال صالحہ اور عبادات کا ڈھیر ہے۔ ساری زندگی اس نے حج کی ہے، ہر سال ایک شخص نے سینکڑوں عمرے کیے، سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال قربانی دے، صدقہ اور خیرات کرے، ہزارہ کی تعداد میں مسجدیں بنا دے، عمر بھر تبلیغ کرے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صائم الدہر، روزہ کوئی قضا نہ کرے، ہر روز روزہ رکھے، قائم اللیل ہو، ہر رات کھڑا ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے۔ اور یہ جو عمل ہیں یہ خوارج کے تھے۔ یہ جب خوارج نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کیا تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور کئی اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ان صحابہ کو ان کے خلاف مذاکرات کے لیے اور بالآخر جہاد کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، کیونکہ ان کے لیے حکم حضور نے فرمایا تھا فقتلوہ، قتل کر دو ان خوارج کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے گئے اور ہم نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل گھبرا گئے۔ ہم نے کہا اتنی انہماک اور ذوق و شوق سے طویل قیام اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کافر ہو سکتے؟ ان پر تلوار چلائیں گے؟ ان کا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھا، دل دہل گئے۔ اور ہم نے مولا علی المرتضیٰ سے عرض کیا کہ حضور ان کی نمازیں، ان کا سچ بولنا، ان کا عمل، ان کی تلاوت قرآن اور ان کا ظاہر کا تقوی، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں شک ہو گیا ہے کہ کیا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم، صحابہ کہتے ہیں ہم متزلزل ہو گئے تھے خوارج کے ظاہری اعمال اور عبادات کا حال دیکھ کر، متذبذب ہو گئے تھے۔ اگر مولا علی اور مرتضیٰ ہمارا ایمان نہ بچا لیتے، انہوں نے ہمارا حال دیکھا، تذبذب تزلزل دیکھا، شک میں پڑا ہوا دیکھا، تو بتایا خدا کی قسم یہ سب کچھ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ اعمال ایسے ہوں گے مگر دین سے خارج ہوں گے، جب تمہیں ملیں تو قتل کرو۔ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان حضور کی حدیث کا نقل کرنا سن کر ہم پھر جم گئے۔ اب ان سے بڑھ کے بھی اعمال ہوں گے کسی؟ اور یہ خوارج اعمال اتنے تھے، اعمال اتنے تھے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی دوزخ کے کتے۔ حدیث بتائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، حدیث نبوی، فرمایا الخوارج کلاب النار،
یہ خوارج دوزخ کے کتے ہوں گے. ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ ساری مخلوق کے بدترین افراد ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اعمال اتنے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ متزلزل ہو گئے ہیں دیکھ کر. اور حال یہ، اعمال یہ، اور حال فرمایا دوزخ کے کتے ہیں قتل کر کر. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں. تو آ جائیے، ایک شخص نے عمر پر اعمال کیے، عبادتیں کی، صدقات کیے، خیرات کیے، حسنات کی، فرائض، واجبات، سنن سب کچھ ادا کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر اعمال بڑھا دیے ایک طرف. اور پھر کیا کیا؟ ایک جملہ ایک دن فقط آقا کی گستاخی کا بول دیا. صرف ایک جملہ. کیا؟ ایک جملہ گستاخی کا بول دیا. چلو آگے چلتا ہوں. گستاخی کا بھی نہیں بولا، گستاخی کا جملہ بھی نہیں بولا. کیا کیا؟ حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اونچی آواز سے بول پڑا. بس آواز اونچی ہو گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایک آواز بارگاہ مصطفیٰ میں اونچی کر دی، گستاخی ہو گئی. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے عظیم فرزندان اسلام اس نقطے کو سمجھیں. گستاخی کو 10 20 50 100 200 1000 10,000 گستاخیاں نہیں کی. گستاخی ایک کی ہے، صرف گستاخی ایک کی ہے. اور اعمال عبادات لاکھوں کروڑوں کی حساب سے اس کے پاس. ذرا دونوں کا موازنہ کریں. بے ادبی مصطفیٰ کی ایک دن ایک بار کی، اعمال صالحہ عبادات عمر بھر کی. بولو وہ ایک دن کی گستاخی اعمال کے اوپر چھا جائے گی یا اعمال چھا جائے گی؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر ایک ہلکی سی گستاخی میرے حبیب کی بارگاہ میں کر دی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بے ادبی نے اس کی نمازیں برباد کر دی، عمر بھر کے روزے برباد کر دیے، حج برباد کر دیے، صدقات اور خیرات زکاتیں برباد کر دی، کل اعمال صالحہ حسنات برباد کر دی. ایک گستاخی. اور حضور کا گستاخ ہو گیا، سارے اعمال سمیت دوزخ میں جائے گا. اور حضور کی گستاخی کر کے اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت میں بٹھا نہیں سکتی. یہ بات اب میں بڑی خاص بتانے والا ہوں. ایک گستاخی کرنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی. دوزخ سے سارے اعمال کے باوجود دوزخ میں جائے گا ایک گستاخی کے عوض. اور اب دوسری طرف آتا، ایک عمل بھی نہیں کیا ایک شخص نے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ایک کلمہ پڑھا، آقا کا ایمان لایا، اور زندگی میں ایک عمل بھی نہیں کیا. ایک عمل بھی نہ کرنے والا، نماز نہیں پڑھی، تارک صلاۃ ہوا، نماز نہیں پڑھی، فاسق ہو گیا. روزہ نہیں رکھا، فاسق و فاجر ہو گیا. چوری کی، ڈاکہ زنی کی، فاسق و فاجر ہو گیا. چوری کی ہاتھ کاٹے جائیں گے، بدکاری کی سنسار کیا جائے گا، ڈاکہ کیا مارا جائے گا، قتل کیا قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ہزار ہاتھ گناہ کیے جہنم جائے گا، گناہوں کی سزا پائے گا. مگر چونکہ ایمان ہے، چونکہ گستاخی نہیں کی، ساری سزا بھگت کر اللہ کی عزت کی قسم بالآخر جنت جائے گا. بالآخر جنت جائے گا. عمل ایک بھی پلے نہیں، عمل ایک بھی پلے نہیں، مگر مومن ہے، کلمہ گو ہے. میرے آقا نے فرمایا اسے ہمیشہ جنت میں روک کوئی نہیں سکتا، بالآخر جنت میں جائے گا. اور کروڑوں عمل کیے
نیک کوئی عمل نہ چھوڑا، حد کر دی، ایک گستاخی کی، اسے جنت میں جانے کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا۔ اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو گویا عمل نہ کرنے والا، کیا عمل نہ کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں۔ فاسق ہے، عمل میں کمی رہ گئی، فاسق ہے، بولیے کافر نہیں۔ اگر ادب مصطفیٰ میں کمی رہ گئی، کافر ہے، فاسق نہیں۔ اللہ، بات کو سمجھیں، عمل کیے، ادب میں کمی رہ گئی تو کافر ہے، اور اگر عمل میں کمی رہ گئی تو کیا ہے؟ فاسق ہے، کافر نہیں۔ ہر فاسق کو بالآخر جنت جانا ہے، اور کافر کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی محبت اور ادب کو ایمان بنایا، باقی ہر علم اور عمل کو اس کے تابع کیا، اس کے تابع کیا۔ لہذا حضور کی محبت، ادب پھر محبت ہو تو خود بخود آ جاتا ہے۔ حضور کی محبت ایمان، بولی آقا علیہ السلام کی محبت ایمان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن لیٹے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا جنت جائے گا۔ اب میں آگے حدیث کو ذرا عمدن مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یار بشک چوری ڈاکہ بھی کرتا پھر؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا نام ان زنا و ان سرق، ہاں کرتا پھر، کرتا پھر۔ صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ یہ کچھ بھی کرتا پھر؟ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے۔ صحابہ نے تیسری بات پوچھا، ابو ذر کہتے ہیں آقا یہ کچھ بھی کرتا پھرے تب بھی؟ فرمایا خدا تمہاری ناک کو خاک آلود کرے، میں جو بتا رہا ہوں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشد اہل علم، اہل علم علماء حدیث پڑھیں، بخاری اور مسلم پڑھیں، سیاستہ پڑھیں، حدیث مصطفیٰ سے دین سیکھیں کہ آقا نے کیا فرمایا۔ تو آقا نے فرمایا دیکھ لو، عمل جتنے بھی خراب ہیں وہ خراب عمل اسے دائمی دوزخ میں نہیں رکھ سکتے، جنت جائے گا بالآخر۔ اور عمل بے پناہ ہیں اور بے ادب ہے مصطفیٰ کا، وہ سارے اعمال مل کر اسے کبھی دوزخ سے نکال نہیں سکتے، دوزخ سے نکال نہیں سکتے۔ ارے اگر یہ بات ہوتی تو پھر اگلی بات سنیں، اگر بخشش فقط عمل سے ہونی ہوتی تو مصطفیٰ کو گناہگار امت کے لیے شفاعت نہ دی جاتی۔ شفاعت کن کے لیے دی؟ مصطفیٰ کو گناہگاروں کے لیے دی، جن کے عمل کی کمی رہ گئی وہ حضور کی شفاعت سے پوری ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی شخص عمر بھر ایک حدیث پڑھ دے، دکھا دے، بتا دے، ایک حدیث ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو، ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو تو مان لوں گا، ضعیف ہو تب بھی مان لوں گا۔ ایک حدیث دکھا دے جس میں یہ ہو کہ کوئی شخص حضور کا بے ادب اور گستاخ ہو مگر اپنے اعمال اور عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے گستاخی معاف ہو جائے گی اور جنت میں جائے گا، ایک حدیث نہیں ملتی۔ ادب میں کمی رہی تو کوئی شے اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور عمل میں کمی رہی تو مصطفیٰ خود ہی اس کو لے جانے والا، سبحان اللہ، محبت کے باعث۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کو، مسلم شریف، سیاستہ، ہر کتاب باب الشفاعت کو اٹھائیے، اور جو حدیث اب بتا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی
متفق علیہ حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں سجدہ ریز ہوں گا. پہلے تو اس سے پہلے حدیث مسلم شریف، آقا علیہ السلام ایک دن رو پڑے، آنسو آ گئے. کیا؟ آنسو آ گئے، رو پڑے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی جلدی جا، میرے محبوب سے پوچھ کیوں رو رہے. اللہ ہائے ہائے. اور حدیث کے لفظ ہیں فاسأل عنہ وہو اعلم. حدیث کے لفظ ہیں جا جبرائیل پوچھ محبوب کیوں رو رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا حالانکہ وہ خود جانتا ہے کیوں، حالانکہ وہ خود زیادہ جانتا ہے، مگر پوچھا جبرائیل جا پوچھ کیوں روتے ہیں میرے حبیب. جبرائیل امین نے آ کے پوچھا آقا اللہ پاک نے بھیجا ہے، یہ پوچھتے محبوب کیوں رو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا امتی امتی، جا کہنا مولا امت کا غم رلا رہا ہے، امت کا غم رلا رہا، ان کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں. جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پھر واپس جا، پھر واپس جا اور جا کے بتا میرے حبیب اللہ نے فرمایا انا سنردیک فی امتک، محبوب رو نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے. ہائے ہائے. ولا نوزی، آپ کو راضی کر دیں گے. اور اگلی بات ولا نسوق، محبوب آپ کو امت کے بارے میں تکلیف نہیں ہونے دیں گے. ہائے ہائے. امت کے بارے میں کوئی تکلیف، کوئی بوجھ نہیں آنے دیں گے. ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور اتنا کرم کریں گے محبوب کہ تو راضی ہو کے خود فرمائے گا مولا میں راضی ہوں. فترضی، جب تیری رضا ہوگی تو اس وقت بس کریں گے اپنا اپنا کرم. گویا خاص بات ہے. ولا سوف یؤتی، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا اور عطا کرتا جائے گا. ربو کا فترضی، تا آ کے آپ راضی ہو جائیں گے. تو گویا اس آیت کریمہ کی اگر آپ تجزیہ کریں، تفسیری تجزیہ، تو دو باتوں کا بیان ہے، یؤتی اور فترضی، اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کی رضا، دو چیزوں کا ذکر ہے. اور تجزیہ اس آیت کی تفسیر کا یہ بتاتا ہے کہ عطا خدا عمل ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، یہ اللہ کا عمل ہے، فعل خدا ہے. فترضی، یہ اس کا ہدف اور مقصد ہے. تو فرمایا محبوب میرا عطا کرنا عمل ہوگا، تیری رضا اس کا مقصد اور نتیجہ ہوگا. جب تک تیرے رضا کی منزل نہ مل جائے میری عطا جاری رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. سبحان. تو فرمایا جبرائیل بتا دے محبوب رو نہیں، انا سنردیک فی امتک، آپ کی امت کی خاطر ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اللہ. راضی کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جنت کا سما، قیامت کا دن سما. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ پاک فرمائے ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع. حبیب اپنا سر تو اٹھا، اپنا یہ تو لفظی ترجمہ ہے. جب سجدے میں کوئی ہوتا ہے تو چہرہ بھی نیچے ہوتا ہے نا، چہرہ نیچے ہوتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے ذرا سر اٹھا، لفظی ترجمہ ہے. اور ایک اس کا عشقی ترجمہ ہے. سبحان اللہ. کیا؟ عشقی ترجمہ. لفظی ترجمہ تو ہے ارفع راسک، محبوب سر اٹھا. عشقی ترجمہ ہے محبوب ذرا مکھڑا دکھا. اللہ. محبوب ہماری طرف تک تو صحیح، اسی طرح تکنا جس طرح مدینے میں نماز کی حالت میں تکا تھا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا تکنا تھا، ہم نے قبلے اور کعبے ہی بدل دیے. اللہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب اگر تو راضی نہیں ادھر اور تو مکہ کعبہ والے قبلے کو کعبہ قبلہ بنانا چاہتا ہے تو محبوب ہمیں کیا غرض ہے قبلوں سے، یہ تو سب کچھ ہے ہی تیرے لیے. اللہ. جس پہ تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا.
ارے سوچو رضائے مصطفیٰ قبلے مصطفیٰ کی رضا پہ بنتے ہیں، سمتیں مصطفیٰ کی رضا پہ بنتی ہیں، ایمان مصطفیٰ کی رضا پہ بنتا ہے، قبولیت مصطفیٰ کی رضا پہ بنتی ہے، جنت مصطفیٰ کی رضا پہ آتی، بخشش مصطفیٰ کی رضا پہ آتی، اور خدا کی قسم خدا مصطفیٰ کی رضا سے ملتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا حکم ہوگا محبوب ذرا مکھڑا دکھا، سر اٹھا، میں سر اٹھاؤں گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے سال محبوب مانگ، آج میری عطا تیرے مانگنے کے انتظار میں ہے، میری عطا منتظر ہے، تو کچھ لب تو ہلا، وشفا تو شفا، محبوب تو شفاعت کر، سارے قانون منسوخ کر دوں گا، ہائے تو سفارش تو کر، ہر شے پھیر دوں گا۔ سفارش کیا ہے؟ نامہ اعمال تلے میزان پر، نیک عمل تھوڑے تھے، گناہ زیادہ تھے، قانون اور عدل کا فیصلہ تھا دوزخ بھیجو، اس پر شفاعت آ گئی، وشفا تو شفا، محبوب تو سفارش کر، کیا ہوا اگر میزان پہ ہار گیا تھا میں قانون بدل دوں گا، اگر پل صراط نہیں گزر سکا پھسل گیا تو لب تو ہلا، یہ پل صراطیں بھی چھوڑ دوں گا، محبوب عدل چھوڑ کے فضل کر دوں گا، تیرے لب ہلے انا سنردیک، تو کہتا جا میں کرتا جاؤں گا، یہ قانون تیرے تابع ہیں محبوب، تو ان کے تابع، تو ان کے تابع نہیں ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، یہ قانون لوگوں کے لیے بنائے ہیں مصطفیٰ میرے حبیب، لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اور یہ نظام عدل کا حصہ ہے، اور جب تیرے لب ہل جائیں گے محبوب تو عدل کو ہٹا دوں گا، فضل کا قانون آ جائے گا، اور فضل میں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا مجھ سے کیا کر رہے ہیں، آپ سمجھے ہیں نا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر لیا، ظلم کر لیا جانوں پر، تو گناہگارو اگر ظلم کر بیٹھے ہو جانوں پر تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آ کے اللہ سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر ان کے لیے رسول بھی سفارش کرتے، بھئی معاف اگر اللہ نے کرنا ہے، کیا اللہ نے کرنا ہے تو جاؤکا کی شرط کیوں؟ اسی گجرانوالہ کی اسی محلے کی مسجد میں جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گھر میں ہی مصلی پہ بیٹھ کے مانگ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی مجھے پکارتے ہو میں انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں کوئی پکارتا ہے میں سنتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہے مولا، تو جب اتنا قریب ہے بخشنا بھی اس نے ہے تو مولا اتنا چکر کیوں ڈلوا رہا ہے؟ جاؤ کا پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، یا مصطفیٰ کی اطاعت کی بارگاہ میں جاؤ، یا مصطفیٰ کی اتباع کا قلادہ ڈالو، مصطفیٰ کی شفاعت مانگو، مصطفیٰ کی محبت اور غلامی مانگو، جاؤ کا کے سارے معنی، مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو، پھر مجھ سے معافی مانگو، اور پھر تو بخش دے گا باری تعالیٰ؟ نہیں، تمہارا کام ختم ہوا، تم نے گناہ کیا، تم میرے مصطفیٰ کی طرف راجع ہو گئے، آ گئے میرے مصطفیٰ کی طرف رجوع کر کے، پھر تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، اب چپکے سے بیٹھ جاؤ، تمہارا کام ختم ہوا، تو باری تعالیٰ اب بقایا باقی کیا ہے؟ فرمایا چپ کرو، اپنا کام کر چکے ہو، چپ کر کے بیٹھو، تو باری تعالیٰ اب انتظار کس کا ہے؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یار دے لب تا ویکھ لوانا، یار کیا ہے؟ یار بھی سفارش کردہ ہے یا نہیں کردہ؟ اس نے آگ دیتا بخش دے، وہ تو سارے کچھ معاف کر دے، جنت سٹ دے مانگا، تو وہ دل انہیں کیا مولا نہیں تو چک تے دوزخ سٹ دے مانگا، جنت دوزخ تے یار دی خوشی تے ناخوشی دے ہوتے تھے، دوزخ جنت کیا ہے؟ یار خوش ہے تو جنت ہے، یار ناخوش ہے تو دوزخ۔ ارے خدا کی قسم یہ مضمون الگ ہو جائے گا، ایک الگ گلی میں چلا جاؤں گا، پھر وہاں سے مڑ کے نہیں آنا ہونا، ورنہ آپ کو سمجھاؤں کہ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے۔
ہائے 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 ہائے، رب نے حضور کا نور رحمت بنائی، اللہ کی عزت کی قسم یہ میرا مشرب ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا مشرب ہے، میرا ایمان ہے، وجدان ہے، عرفان ہے، میرا مشاہدہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس سہ پر جہاں جہاں مصطفیٰ کا سایہ پڑ گیا وہ جنت ہو گئی، جو جو مقام مصطفیٰ کے سائے سے بچ گیا وہ دوزخ ہو گئی۔ جہاں مصطفیٰ کا سایہ بے سایہ، سراپائے مصطفیٰ بے سایہ، شکھا ذات کا جہاں جو حضور کے قدموں کے سائے میں آ گئی، جہاں حضور کی چھاؤں ہو گئی وہ جنت ہو گئی، جس پہ حضور کا سایہ نہ پڑا وہ دوزخ ہو گئی، جس سے مصطفیٰ راضی ہوئے وہ جنتی ہوا، جس سے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا وہ دوزخی ہوا۔ اور کوئی جنت نہیں اور کوئی دوزخ نہیں، بس جنت مصطفیٰ کی رضا ہے اور دوزخ مصطفیٰ کی خفا۔